دیکھنے والوں سننے والوں کو ایک بار پھر سید عمار بابر کی جانب سے خوش آمدید۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں برکت سحر رمضان ٹرانسمیشن جو کہ یکم رمضان مبارک سے پیش کی جا رہی ہے۔ ہمارے درمیان آج کی اس نشست میں پہلے سیگمنٹ میں جو کہ دینی معلومات و وظائف اور روحانی مسائل کے حل کے حوالے سے ہوتا ہے، اس حوالے سے ہمارے درمیان اس وقت ایک علمی اور ادبی شخصیت، اسکالر اور بہت پہنچے ہوئے ماشاءاللہ ہستی کہ جن کا تعارف کرانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تعارف کے محتاج نہیں ہے، جناب علامہ فیصل بیگ عزیزی بندگی صاحب یہاں پر موجود ہیں اور میں انہی کی جانب بڑھوں گا۔ اور پہلا سوال جو ناظرین کی جانب سے میرے پاس آیا ہے اور تھوڑا سا متجسس بھی تھے، وہ سوال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت یہ فرمائیے کہ بت پرستی کی کیا اصل حقیقت ہے؟ بت پرستی کی ابتدا کب سے ہوئی، اس کی ارتقا کیسے ہوئی اور پھر اس نے اتنا جو زور پکڑ لیا کہ پوری ایک نسل کہہ لیں یا کئی نسلوں کو ہزاروں سالوں تک اپنی قید میں جکڑے رکھا اور آج بھی دنیا جو ہے اس طرف جا رہی ہے، اس کو حقیقت سمجھتی ہے۔ تھوڑا سا اپنے علم کے روشنی میں بیان پرستی کی فرمائیے۔ تاریخ قدیمی ہے اور یہ تقریباً اتنی ہی قدیم تاریخ ہے جتنی قدیم کے خود انسانوں کی اپنی تاریخ ہے، تقریباً اتنی قدیم تاریخ ہے۔ اس کی ابتدا یہ کہ جو مقرب شخصیات، نیک بندے اور جو اہل اللہ ہوتے تھے ان سے لوگ محبت کرتے اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی یادگار بنا کر رکھتے اور ان کے ناموں سے بت ان کے بنائے جاتے تھے، اور جو بت خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے اور کعبے کی چھت پر بھی بت تھے، ان کے نام تھے باقاعدہ، اور یہ نام انہی شخصیات سے منسوب تھے۔ ان کے نام تھے لات، منات، حبل، عزا، حجاب، لوایت، سقا، ندوہ، یہ ان دیوی دیوتاؤں کے نام تھے۔ یہ وہ حضرات تھے جو مقرب تھے اللہ کے پہنچے ہوئے اور اللہ کے محبت میں محبت والے، ان کو پھر لوگوں نے جو ہے بتوں کے طور کے اوپر بالکل اپنے وقت کے یہ بڑے لوگ تھے اور پھر ان کے ناموں سے بت بنائے گئے۔ اس کے اندر خواتین کے ناموں سے بھی بنائے گئے، جیسے لات، منات، حبل، یہ مرد شخصیات تھی۔ عزا یہ دیوتا نہیں تھا، یہ دیوی تھی، اس کے نام پر بت بنایا گیا۔ اس سے پھر شیطان کو یہ موقع ملا کہ شیطان نے اس کے ذریعے اللہ سے دور کر کے بتوں کی پرستش میں لگا دیا۔ اچھا، تو اب بت پرستی ہمارے اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے، لیکن ایک بت پرستی ایسی ہے جو انجانے میں ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر کئی بت ہوتے ہیں، دنیا کی خواہشات کا بت، دنیاوی آسائشوں کا بت، اور انسان کے اندر دنیا داری کا بت، پیسے کے لالچ کا بت۔ تو ان بتوں کے گرد انسان کا نفس طواف کر رہا ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ صرف ظاہر کی بت پرستی سے دور رہنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ تمہارے اندر جو بت پرستی ہو رہی ہے، انجانے میں تم کر رہے ہو کہ تم سجدہ اللہ کو کرتے ہو لیکن دل میں دنیا کی خواہش، دل میں دنیا داری۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میں سربہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو اللہ سے خالص ہونا ہے، اندر باہر کے بتوں سے لا تعلق ہو کے۔ جی اچھا حضرت علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کچھ دینی معاملات میں بھی کچھ لوگ اس حد تک بڑھ گئے ہیں آگے کہ انہوں نے اپنے بزرگان کی تصویریں جو ہے وہ کمروں میں لگائی ہوئی ہیں باقاعدہ طور کے اوپر، جو دینوی اعتبار سے ان کے پیشوا رہے ہیں، وہ تصویر سامنے لگی ہوئی ہیں اور اکثر وہ جانے میں یا نہ انجانے میں سامنے نماز ادا کر لیتے ہیں، کیا حکم ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ کہ کوئی بھی ایسا عمل آپ کی نیت شرک کی نہیں ہے، لیکن بظاہر اس میں شرک کا کوئی شائبہ ہے تو اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ شرک، اس کے لیے خود قرآن حکیم نے کہا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک صرف ظلم نہیں ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم۔ لہٰذا ہم شرک نہ کر رہے ہوں، لیکن دیکھنے والا اگر یہ سمجھے کہ شاید اس تصویر کے آگے جھکا جا رہا ہے تو اس سے پرہیز ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنی بزرگ شخصیات کا احترام ہم ضرور کریں لیکن ہمیں توحید کے تقاضے وہ بھی پورے کرنے چاہیے۔ اچھا حضرت صاحب، اسی سلسلے سے جڑا ہوا سوال، لوگ مزاروں پر جاتے ہیں اور مزاروں پر جا کر وہاں پر ایسی رسومات ادا کرتے ہیں جس سے مسلک کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں، کیا وہاں پر کیا کسی قبر کو سجدہ کرنا یا اس سے قبر والے سے مانگنا یا اس طرح کی کوئی ہمارے دین میں، ہمارے مسلک میں کہیں اجازت ہے؟ بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر مزار کو، قبر کو
تعظیم کے طور پر سجدہ کیا تو اس سے بندہ کافر نہیں ہوگا، لیکن یہ عمل حرام ہے. عمل حرام ہے. اور اگر اس نے عبادت سمجھ کر سجدہ کیا تو پھر یہ کفر ہے. کفر ہے. اگر عبادت کا سجدہ ہے قبر کو تو وہ کفر ہو جائے گا. کفر. اور اگر تعظیم کا سجدہ ہے تو کفر تو نہیں ہوگا، لیکن یہ کار حرام مطلب ضرور بت پرستی کی اس میں تو نہیں آئے گا. یہ بت پرستی بت پرستی کے زمرے میں آ جائے گا. بالکل. اور یہ حرام ہے یا کفر ہے، جواز کی صورت نہیں ہے. یعنی جو مزاروں کے اوپر جو حد سے تجاوز ہو رہا ہے وہ ہم اگر آج کی بت پرستی کے اس میں زمرے میں لیں تو وہ بیجا نہ ہوگی. بالکل. اس میں ایک بڑی معتدل رائے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی کی ہے. آپ نے فرمایا کہ جب مزار پہ کسی اللہ والے کی قبر پر حاضر ہوں تو قبر کو چومنا جائز نہیں ہے. جی. قبر پر اگر ایک چادر ہے تو اس کے ہوتے ہوئے چادر پہ چادر چادر پہ چادر چڑھانا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، بالکل کیونکہ اس پہ کلمات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور پھر اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک چادر تخصیص کے لیے کافی ہے کہ ہاں بھئی یہ کسی مقرب شخصیت کی قبر ہے. پھر قبر کو ہاتھ لگانا چومنا یہ خود ادب کے منافی ہے. اور قبر کے تقریباً 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑے ہو کر اللہ سے تو دعا کریں. دعا اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتی. دعا اللہ کے سوا. اچھا، کسی کو اپنے باپ سے شدید محبت تھی، شدید ترین، وہ گیا اپنے باپ کی قبر سے لپٹ گیا، اس نے وہاں پہ چوم لیا اس کو کہ میرا باپ ہے. یہ اس کا کیا ہے؟ اگر بے اختیاری میں یہ عمل ہو جائے، ایک غیر اختیاری کیفیت، باپ یا کوئی بھی محبت کرنے والا ہو، بے اختیاری میں یہ عمل ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس پر کوئی ایسا بڑا سخت حکم نہیں ہوگا. لیکن ہوش و حواس میں انسان اگر قبر کو چومے تو وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے. اچھا حضرت صاحب، ایک میرے پاس سوال آیا ہے ہماری خواتین میں سے، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کے حوالے سے بہت پریشان ہیں. اکثر ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، کوچنگ جاتے ہیں، ٹیوشن جاتے ہیں یا کھیلنے جاتے ہیں، اکثر چوٹ لگا کے آ جاتے ہیں، اکثر کسی چھوٹے موٹے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں اس میں بڑے حادثات کا بھی شکار ہو گئے، روڈ ایکسیڈنٹس ہو گئے، ٹھیک ہے، اور اس میں جانیں بھی چلی گئیں. کوئی ایسا وظیفہ آپ بتائیے کہ وہ تا دیر جو ہے حفاظت ہوتی رہے. اس کا ایک وظیفہ تو وہ ہے جو ہم نے کچھ دن پہلے عرض کیا تھا، یا حافظ ہو یا ناصر ہو یا معین ہو. یہ اللہ کے 3 نام پکار کے بچے پہ دم کر کے بھیجا جائے. اس کے علاوہ دوسرا کام یہ کیا جائے، سورہ قریش پڑھ کر بچوں پر دم کیا جائے، کیونکہ سورہ قریش کا جو مضمون ہے وہ اسی سے متعلق ہے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ اے اہل قریش یاد کرو کہ تمہارے سردیوں اور گرمیوں کے سفر کو اللہ نے کیسے آسان کر دیا. تم مشکل سفر کرتے تھے، تمہارے سفر دقت میں ہوتے تھے، اللہ نے تمہارے سفر کو آسان کیا. تو کیونکہ اس آیت میں سفر کو آسان کرنے کا ذکر ہے، تو اگر یہ صورت پڑھ کر کسی بچے پر دم کیا جائے، کسی فرد پر، بڑے پر بھی دم کیا جائے تو اس کا سفر آسان ہو جاتا ہے. اچھا، بچہ گھر سے نکل گیا، ماں بھول گئی، تو پھر اس کا بچے کا تصور کر کے دم کر دے، بچے کا یا شوہر کا یا بیٹے کا یا بھائی کا تصور کر کے دم کر دے، دم کر دیا جائے تو وہ اس تک پہنچ جائے گا. اس کے علاوہ یہ کہ اگر کوئی شخص خود سفر میں ہے تو وہ بھی سورہ قریش پڑھے تو اس سے سفر میں آسانیاں ہوں گی. اس لیے کہ اللہ نے اس صورت میں ذکر ہی یہ فرمایا ہے کہ ہم نے سفر کو آسان کیا ہے. اچھا، ایک سوال اور ہے حضرت صاحب، تعویذ کوئی آیت لکھ کر کے یا کچھ باندھ لینا ہاتھ پر یا گلے میں پہن لینا، یہ کس حد تک مناسب ہے؟ تعویذ کا یہ کہ جواز تو ہے، لیکن تعویذ میں اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ اگر آپ نے تعویذ باندھا ہے، اس میں قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے، اس کو بازو میں باندھا ہے اور پھر آپ نے واش روم بھی جا رہے ہیں اور پھر آپ اس کو باندھ کر جو ہے دنیاوی ایسے امور بھی انجام دے رہے ہیں جو جن سے دین نے روکا ہو، تو ایسی صورت میں تعویذ ایک تو بلا ضرورت نہ باندھا جائے، اور جہاں ضرورت ہو تو وہاں پہ تعویذ کو کسی تھیلی میں لپیٹ کر موم جامع کر لیا جائے اور پھر اس کو باندھا جائے تو اس کی جواز کی صورت ہے. لیکن ہمارا دین ایک عملیت کا دین ہے، ہمارا دین حقیقت پسندانہ دین ہے. اس کے اندر تعویذ وقت ضرورت گنجائش ضرور موجود ہے، لیکن سارے کاموں کا انحصار تعویذات پر کرنا یہ کسی سے مناسب نہیں ہے. یعنی اپنے عمل کو بھی ہم مضبوط رکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور اللہ سے ہم لا لگا کے رکھیں، جب ہماری وہ عملیات بھی کام کریں گے، اس کے بغیر ہمارے وہ عملیات بھی کام کریں گے. اچھا، ایک خاتون ہے، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ رمضان کے روزے ہیں، ہم بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، صبح ہم 2:30 بجے اٹھتے ہیں، سحری بناتے ہیں پورے گھر والوں کی، سحری کرواتے ہیں، سحری کروانے کے بعد ہم سوتے نہیں ہیں، بچوں کو ہم اسکول بھیجنے کی تیاری کرتے ہیں، بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد ہماری حالت بہت ناگفتہ ہو جاتی ہے.
کیا کوئی ایسا عمل ہے, کیا کوئی ایسا وظیفہ ہے جس سے ہماری اس تھکن اتر جائے یا ہمیں کام کرتے ہوئے تھکن محسوس نہ ہو؟ بالکل, اس میں وظیفہ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کا ایک مبارک عمل ہے جس کے ذریعے ہمیں پوری امت کو فائدہ ہوا. سیدہ زہرا نے آقا دو جہاں کے حضور عرض کیا کہ میں دن بھر گھر کے کام کاج, چکی بھی پیسنا, گھر کے کام انجام دینا, بچوں کی پرورش میں تھک جاتی ہوں, تو مجھے کوئی خادمہ دے دیں جو گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹا دیا کرے. تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اے فاطمہ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ, اور 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر, یعنی وہی اثر والا جو وظیفہ حضرت فاطمہ کا جو وظیفہ ہے, تسبیح فاطمہ, تسبیح فاطمہ جسے کہا جاتا ہے. فرمایا کہ تم یہ کر لیا کرو, اس سے تمہاری تھکن اتر جائے. سبحان اللہ, سبحان تو سیدہ زہرا یہ تسبیح کرتی تھی, یہ تسبیح کہلاتی ہی تسبیح فاطمہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور یہ اس کا تعلق کیونکہ تھکن سے تھا. تھکن سے زہرا پاک نے کہا تھا میں تھک جاتی ہوں, تو حضور نے یہ وظیفہ دیا. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں نمازوں کے بعد, لیکن اگر اس کو سوتے وقت پڑھا جائے تو اس وظیفے کی افادیت یہ ہے, مرد اور عورت دونوں پر لاگو ہے, سب کوئی بھی. اس وظیفے کی افادیت یہ ہے کہ بعض لوگ سوتے ہیں, کئی گھنٹہ سوتے ہیں, لیکن جب اٹھتے ہیں تو ان کے جسم میں وہ تازگی نہیں ہوتی. تو اگر یہ وظیفہ پڑھ کر, تسبیح فاطمہ پڑھ کر کوئی سو جائے تو کم وقت میں بھی اس کے جسم کو وہ راحت اور تسکین ملے گی جو طویل نیند سے نہیں ملتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. معزز ناظرین, معزز خواتین, آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری علامہ صاحب نے دی ہے کہ تسبیح فاطمہ کا ورد کر کے سو جائیے, اور جب آپ صبح سحری سے فارغ ہو جائیں پھر آپ پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ تعالیٰ تھکن نہیں ہوگی, کیونکہ یہ تفویض کی گئی تھی آقا نامدار فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اپنی پیاری بیٹی کو. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے معزز مہمان جو ہمارے اس پروگرام کا روزانہ حصہ بنتے ہیں, بڑی قیمتی ہمیں رائے دیتے ہیں, اپنی گناگوں مصروفیات کے باوجود تشریف لاتے ہیں. بہت شکریہ علامہ صاحب. اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک بہت پیاری سی بچی, ایک طالبہ یہاں پر موجود ہیں جو بہت خوش الحان ہیں, بہت خوبصورت نعت پڑھتی ہیں, آپ کے سامنے نذرانہ نعت پیش کریں گی اور ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جائیں گے. بیٹا مدینہ مرکز مہرو وفا ہے, مدینہ مسترے جود و سخا ہے, مدینہ حسن فطرت کا ہے مرکز, کیونکہ مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے. تو پھر میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. اور تاروں کو چمک نور نگینے سے ملی ہے, پھولوں کو مہک ان کے پسینے سے ملی ہے, اور فیضان ہمارا تو سب کچھ ہے مدینہ, کیونکہ ہمیں تو ہر ایک چیز مدینے سے ملی ہے, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. اور وہ مل جاتا ہے گھر بیٹھے
جو لکھا ہو مقدر کا، اور جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ ملتا ہے مدینے سے۔ تو سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، اب تو چشم ترتے جا ہے میری، اب تو چشم ترتے جا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں سب کا بھی نام ہو، کہ جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ دیکھنے والوں سننے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ سحری کے اس پر وقار، پر رونق اور تجلیوں سے بھرپور ماحول میں اللہ رب العزت کی عبادت سے بھی آپ لوگ فیض یاب ہو رہے ہوں گے، اور اس سحری ٹرانسمیشن میں جو ہم نے دین کے شعبے کو شامل کیا ہوا ہے اس سے بھی مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ہمارے دوسرے سیگمنٹ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں کارہائے نمایاں انجام دینے والی شخصیات جنہوں نے اپنی اپنی فیلڈز میں کچھ ایسے کارنامے کیے ہیں، کچھ ایسی کوشش کی ہے، جد و جہد کی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام بنایا ہے، اپنا پیغام دنیا تک پہنچایا ہے، انہی شخصیات میں ہمارے پاس ایجوکیشنسٹ بھی موجود ہوتے ہیں، ہمارے پاس یہاں پہ ڈرماٹولوجسٹ بھی موجود ہوتے ہیں، ہمارے پاس یہاں پہ سائیکولوجسٹ موجود ہوتے ہیں، اساتذہ موجود ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ انہی فیلڈز میں سے کامیابیاں حاصل کرنے والے اور اپنی اپنی فیلڈز میں لوہا منوانے والی دو شخصیات یہاں پر موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا میسم رضا کو، جو آج اس تقریب میں آئے، اس پروگرام میں آئے، اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ آر ایم فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری ہیں، ینگ ہیں ماشاءاللہ، نوجوان ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں خدمت کرنے کا، کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے جیسی یوتھ کو کچھ سکھا دیں۔ اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کی کوششیں ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یوتھ کو کیا پیغام دیتے ہیں۔ میں انہی کی جانب بڑھتا ہوں اور یوتھ کے لیے کیا ان کی طرف پیغام ہے، کیا اپورچونٹیز ہیں۔ جی میسم، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ بھئی یہ آر ایم فاؤنڈیشن جو آپ نے بنائی ہے، اس کا کس طریقے سے آپ کے ذہن میں آیا، کیسے آپ نے اس کو تشکیل دیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو کچھ چیزیں کلیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ دیکھیں، کوئی بھی ملک جو ہے نا جب ترقی کرتا ہے تو وہ کچھ 70% ترقی بیس پہ کرتا ہے کہ اس کے ملک کا جوان اور ینگسٹرز جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہوں گے۔ میں نے جب دیکھا اپنے ملک کے اندر حالات، میں کسی کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا چیز کو نا، کہ اگر آج سے 2 سال بعد، میری عمر 20 سال ہے، آج سے 2 سال بعد میں 22 سال کا ہو جاؤں گا، اگر آج سے 2 سال بعد میں اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ یار میرا باپ بھی مجھے حسرت سے دیکھ رہا ہے، میری ماں بھی مجھے حسرت سے دیکھ رہی ہے، میرا باپ بیٹا سب مجھے حسرت سے دیکھ رہے ہیں کہ میسم گھر کے اندر انٹر ہوا ہے تو آج گھر سے کچھ کما کے لائے گا، کیونکہ جوان ہے نا میرے گھر کا، میرے گھر کا بڑا ہے، کچھ کما کے لے آئے گا، کچھ ہمیں کچھ کھلا دے گا۔ تو جب میں نے اگر آج سے 2 سال بعد میرے پاس ایک ڈگری ہوگی مگر میں نوکری نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں نوکری نہیں ملنی۔ تو اس وجہ سے میں دیکھا کہ اگر 2 سال بعد میرے ساتھ کیا ہے نوکری نہ ملنے کی؟ دیکھیں یہ وجہ تو اصل میں دیکھیں ہم تو کوئی سمجھ میں آئی آپ کو؟ دیکھیں ہمیں سمجھ میں آئی کہ آپ کے ملک میں اپارچونیٹیز نہیں ہے، اگر ہے بھی تو آپ کراچی والے کو اپارچونیٹی ملتی ہے، اتنا بڑا پیپرز پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کراچی والے کی نوکری نہیں ہے، اور کتنی نوکری ملیں گی یہاں پہ، نوکریاں بیچی جا رہی ہوتی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ نوکری تو گورنمنٹ کی ویسی بہت قلیل ہوتی ہیں، کیا گورنمنٹ جتنی قلیل نوکری آتی ہیں اگر وہ بھی میرٹ پہ نہیں جائیں گی تو بھائی اس ملک کا کیا ہوا؟ مجھے بتائیں، میں اگر جوان ہوں، میں میرٹ پر ہوں، میں ایڈی یونیورسٹی سے نکلا ہوا طالب علم ہوں، میں نے انجینئرنگ کی ہے، مجھے نوکری نہیں ملے گی۔ دیکھیے آپ کی بات صحیح ہے، لیکن گورنمنٹ کی نوکریاں تو بہت قلیل ہوتی ہیں، سب کو نہیں مل سکتی نا۔ اپارچونیٹیز تو دنیا میں بہت ہے، اب تو اتنی ساری فیلڈز آ گئی ہیں۔
اب آپ کے پاس اسپیس سائنسز ہے, آپ کے پاس اب فوڈ سائنس ٹیکنالوجی ہے, آپ کے پاس فارماسیوٹیکل کی لائن ہے, آپ کے پاس سیلولر کی لائن اتنی بڑی ہے کہ گورنمنٹ کی جو نوکری ہے وہ تو چند ہزار کی ہوتی ہے, اس میں تو آپ کے پاس زیادہ اپورچونیٹیز ہے. ادھر لڑکے کیوں نہیں جا رہے؟ جی اس ادھر لے آنے کا طریقہ ہے, وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے لڑکوں کو نا اسکل سے فلرٹ کر دیں, آپ اپنی مارکیٹ میں جو ہے نا اسکل سے آپ فلرٹ کر دیں, تاکہ جو آپ کی مارکیٹ کے نوجوان ہو نا ان کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا جو لڑکا ہے, ہمارا جو نوجوان ہے, آپ کی بات کو کاٹتے ہوئے ہمارے ایک اور بڑے معزز مہمان یہاں پر موجود ہیں اور ان کا بھی تعلق کچھ اسی طریقے سے ہے کہ وہ یوتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, یوتھ میں آگے بڑھنے کی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایز اے موٹیویشنل اسپیکر کام کرتے ہیں, یوتھ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کامیابی کس طریقے سے حاصل کی. میری مراد ہے ثاقب محمود ایوان صاحب سے. السلام علیکم. السلام. ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ نوجوان ہیں, حوصلوں سے بھرپور ہیں, اپنے ملک کی خدمت کرنے چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں ایز اے موٹیویشنل اسپیکر. ہم انشاءاللہ تعالی میسم کی طرف سے جب آئیں گے تو پھر ہم ایوان صاحب سے بات کریں گے. جی میسم. تو دیکھیں اس کا ایک حل ہے, وہ یہ حل ہے کہ آپ اگر دیکھیں میں کر رہا ہوں, ایجوکیشن حاصل کر رہا ہوں, مگر میرے ضروری ہے کہ میرے ہاتھ میں کوئی ہنر ہو, کوئی اسکل ہو. تو اس پیغام کو لے کے آر ایم فاؤنڈیشن پاکستان آگے بڑھے کہ ہم کو اسکل سکھاتے ہیں, لوگوں کو یہ ہنر دیتے ہیں. ہم 20+ اسکلس وقت ہمارے سینٹرز میں سکھا رہے ہیں. آر ایم فاؤنڈیشن نے 2 سینٹر کھولے ہیں, ملی کے اندر, ایک شاہ فیصل کے اندر. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ رن کون کر رہا ہے؟ اسے رن ہم خود کر رہے ہیں, میں خود اوور لوک کرتا ہوں. میرے پاس ایک واس ٹیم ہے, اس میں وجدان ہے, فیضی ہے, مطلب بہت سارے وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ شروع سے شامل تھے, ابھی بھی شامل ہیں. ایک بڑی ٹیم, ایک بڑی مینجمنٹ ٹیم جو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے. چلیں اپنا میسم سے سوالات کرتے رہیں گے. چلتے ہیں اپنے دوسرے معزز گیسٹ کی طرف, ثاقب محمود ایوان صاحب کی طرف. ثاقب صاحب, کیسے اس چھوٹی سی ایج میں ایز اے موٹیویشنل اسپیکر بننے سے پہلے تھوڑی سی اپنی اچیومنٹس کے بارے میں بھی بتائیے. سر آج سے تقریباً 4 سال پہلے ایک شوق ہوتا تھا, تقریر کرنا تھا, ڈیبیٹ کرنا تھا. لیکن کب سے تقریر کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ. میں 5 کلاس سے. ارے ماشاءاللہ, ویری گڈ. تو جب ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلا, کیونکہ جب تک انسان خود کو تراشتا نہیں ہے تو لگا رہتا ہے کسی نہ کسی چیز میں, وہ غلط جگہ پہ لگا رہتا ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے بھائی بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپرچونیٹیز نہیں ملتی ہیں, ہمیں ملتی ہیں بٹ ہم غلط جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں کو دیکھ کے اس کے ٹرینڈ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. اگر ڈاکٹرز کوئی بن رہے ہیں تو ڈاکٹرز ہی ساری فیلڈ میں آ جاتے ہیں. تو ہمیں میرا جو مین مقصد ہے موٹیویشن اسپیکر بننے کا, میں چاہتا ہوں کہ ہر فرد جو ہے, ہر معاشرے میں ہر بندہ موٹیویشن اسپیکر ہو, کیونکہ آپ کسی کو تھوڑا سا ہمت حوصلہ دیتے ہو, وہ آپ اصل موٹیویشنل اسپیکر کا اصل اس کا کیا مخفف ہے, اس کی کیا اصطلاح ہے, اس کا بیسک مشن کیا ہے؟ سر اس کا بیسک مشن یہ کہ جو لوگ اپنے جو لوگ اپنی لائف سے تنگ آ جاتے ہیں, ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں, ایک بندہ دوسرے بندے کو جب اس کی ہمت دیتا ہے, تو میرے جو ویوز ہے, میری سرچنگ ہے کہ وہ بھی ایک موٹیویشن اسپیکر ہے. موٹیویشن اسپیکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کو حوصلہ دیں, ہمت بڑھائیں, ان کو اپرچونیٹی دیں, تھوڑا سا ان کو آگے بڑھنے کا حوصلہ ہمت دیں, تاکہ وہ اپنے جذبے کے ساتھ اور زیادہ محنت کریں, لگن کریں اور آگے بڑھتے ہیں, اس ملک کی جو ہے خدمت کریں. اچھا, اب تک کوئی ایسا واقعہ جس میں آپ نے ایک پبلکلی کوئی 150 بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو یا لوگوں کو آپ نے اپنی اسپیچ سے متاثر کیا اور کسی ایک کی یا ایک سے زیادہ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہو؟ سر میں مثال بہت ساری جگہوں پہ جاتا ہوں, یونیورسٹیز میں اقرا ہو گئی, کراچی یونیورسٹی ہو گئی, این آئی ٹی یونیورسٹی ہو گئی, ڈفرینٹ پلیسز پہ میں ورک شاپ دیتا ہوں, موٹیویشن سیشن دیتا ہوں. بٹ میرے پاس جو کلائنٹس ہیں لائف کوچنگ کے, میں ایک لائف کوچنگ کرتا ہوں 1 to 1. الحمدللہ میرے پاس جو ہیں 3 اور 4 ایسے کلائنٹس ہیں جن کی لائف کے اندر وہ بہت ساری چینجنگز آئی ہیں, اور آج بھی وہ جو ساری چیزیں ان کے پاس جو ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ سر ہم پہلے کہاں تھے اور آج کہاں پہ پہنچے ہیں. اچھا. کیونکہ وہ ریکارڈ سارے میرے پاس سیو ہیں, کیونکہ وہ ریکارڈس ہم جب سامنے لے کے آتے ہیں کلائنٹس کے اندر, بہت ساری چیزیں ہمیں بہت ساری سیکھنے کو ملتی ہیں. کلائنٹس ایسے بھی تھے جو بالکل اپنے مینس کے لائف کے اینڈ میں چل رہے تھے کہ بس اب کچھ نہیں کرنا, بس. اچھا, یہ اکثر ہوتا ہے جی, ہمارے جو اس سے پہلے جو ہمارا سوال ہوا تو اس میں بھی یہی بات ہوئی کہ جی وہ بچے جو ہے نا دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اپنی ڈگری. تو یہ ڈگریاں جو جلانے کا, یہ ہم سنتے تھے کہ جی ڈگریاں پھینک دیں, جلا دیں, اور اس کے بعد وہ کسی غلط راستے میں نکل گیا, کسی غلط پارٹی کو جوائن کر لیا یا کچھ اور کر لیا اور غلط راستہ. ایسا کیوں ہوتا ہے سر؟ ایسا بیسک تو میری جو یہ تو ہمت کا ہار جانا ہوا نا. ہمت کا ہار جانا پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ہم جو چیز سلیکٹ کرتے ہیں نا وہ دوسروں کو دیکھ کے کرتے ہیں. وہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس دنیا میں بہت آگے پہنچے ہیں کیونکہ انہوں نے خود پہ تراشا, خود سے بات کی ہے. مین چیز آپ کی ہوتی ہے جب آپ کسی بھی فیلڈ میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں, سب سے پہلے خود سے ملاقات کریں. آپ جب تک آپ خود سے ملاقات نہیں کر پاتے,
آپ زندگی میں اچیومنٹ حاصل نہیں کر سکتے. مین چیز یہ ہوتی ہے. دوسری چیز کہ جب ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں یا کالجز میں جاتے ہیں تو ہم پہلے ٹرینڈ کو دیکھتے ہیں کہ کامرس کا ٹرینڈ چل رہا ہے, انجینئرنگ کا ہے, ڈاکٹر کا ہے. ہم اس ٹرینڈ کو فالو کر کے ہم آگے ڈگری کی طرف بڑھ جاتے ہیں. بٹ یہ ہوتا ہے کہ میڈ میں ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارا وہاں دل ہی نہیں لگتا نا. ہم وہ چیز لوگوں کو دیکھ کے آ رہے ہوتے ہیں. خود کی جو آپ کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے اس کو ہم نہیں لے رہے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کے ڈیسیجن کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. جب فرسٹ سیمیسٹر کے بعد آپ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کو کامیاب ہونے میں کتنا عرصہ لگے گا, کتنی مرتبہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا جب جا کے کامیاب ہوگا؟ سر میں تو کہتا ہوں کہ کیا پہلی مرتبہ میں ہی کامیاب ہونا ضروری ہے؟ نہیں, کم و بیش اگر ایک کامیاب میں بزنس مین بھی ہوں الحمدللہ, تو بزنس مین کو کم و بیش 4 سے 5 سال لگتے ہیں. ٹھیک, ایک سیٹ اپ. کتنی مرتبہ ڈرا بیکس دیکھتا ہے, کتنی دیکھیں مرتبہ تباہ ڈراپ ہوتا ہے؟ کو ڈیلی دیکھتے ہیں, کبھی چڑھتے ہیں پھر سیڑھیوں سے نکل نیچے گر جاتے ہیں. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو پرابلمز زندگی میں آپ کے آتی ہے نا, ان کو سر کے اوپر آپ نہ بٹھائیں, بلکہ اپنے پاؤں کے نیچے رکھیں. جب پاؤں کے نیچے آپ رکھیں گے پرابلمز آپ اوپر جائیں گے. جب سر کے اوپر آپ اپنی پرابلمز کو رکھیں گے تو ہمیشہ آپ نیچے جائیں گے. تو کامیابی کے لیے یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے اسٹارٹ اپ لیا کل آپ کامیاب ہو گئے. نہیں, کامیابی کے لیے یہ کہ آپ مستقل مزاجی کے ساتھ لگے رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے ہماری زندگی میں. میری جو سرچنگ ہے, میں کہتا ہوں کہ کامیابی آپ کی قبر کے بعد ہے, آپ کی موت کے بعد ہے. یہ جو آپ کی چیزیں ہیں, چاہے ڈاکٹر بننا ہے, چاہے موٹیویشن اسپیکر بننا ہے, یا جو بھی بننا ہے, یہ آپ کے اچیومنٹس ہیں. اب اپنے گول کو ایسے لے کے جائیں کہ آپ کی آخرت بھی بنتی رہے, آپ کی یہ دنیا میں بھی بنتی رہے. اور اتنی گارنٹی میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ کہ یہ دونوں چیزوں آپ اللہ کے ساتھ لے کے چلیں گے نا, تو آپ کی جو گولز ہوں گے, جتنی بھی رکاوٹیں آئیں گی, وہ ساری انشاءاللہ دور ہوتی جائیں گے. اچھا, کیا کسی بچے کو, کوئی اسٹوڈنٹ کو, اچھا ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا, بڑھتے ہیں ایک وقفے کی طرف, کہیں نہیں جائیے گا. ایک انتہائی برننگ کوشچن میں اب آپ کرنے کے لیے جا رہا ہوں, چھوٹا سا وقفہ. خوش آمدید ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان سید عمار بابر اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن. ہمارے ساتھ موجود ہیں میثم رضا اور ثاقب محمود ایوان. اس وقت میں سوال کرنا چاہوں گا ثاقب محمود ایوان سے, جو کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے. ثاقب صاحب بتائیے, کیوں اتنی جلدی ایک طالب علم ہمت ہار جاتا ہے, وجہ کیا ہوتی ہے؟ سر میں پہلی فرسٹ وجہ تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھ کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, زندگی کے اندر کبھی اس نے اپنے خود سے ملاقات نہیں کی ہوتی. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی, اس کے کیریئر کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو چیزیں تھیوریکلی پڑھتے ہیں اس کو کبھی لائف کے اندر ہم پریکٹیکل نہیں کرتے ہیں. مین چیز یہ ہوتی ہے لائف کے اندر کہ جو چیز آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس کو آپ لازمی اپنی زندگی میں پریکٹیکل عمل لے کے آئیں. ٹھیک ہے, اب اس میں یہ کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو انجینئر بن جاتے ہیں, ان کا ایک نام ہو جاتا ہے, اور بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے. پھر وہ اس جو ڈگری کو بلیم کرتے ہیں کہ یہ انجینئرنگ کی فیلڈ بہت بری ہے, آپ انجینئر نہیں بنے, ڈاکٹر کی فیلڈ اچھی ہے. ڈاکٹر کی فیلڈ یا انجینئرنگ کی فیلڈ بری نہیں ہے, برے ہم خود بنتے ہیں کیونکہ ہم خود کو تراشتے نہیں ہیں, خود کو ڈسکور نہیں کرتے ہیں. اس میں یعنی کہ اپنی فیلڈ میں ایکسلنس حاصل کرنا یہ شرط ہے. شرط ہے خود سے. فرسٹ جو ہے آپ نے خود سے ملاقات کرنی. جو انسان خود کو تراش لیتا ہے, اندر خود اعتمادی ہوتی ہے, خود کو ڈسکور کر لیتا ہے, وہ زندگی کے کسی بھی مقام پہ جہاں پہنچتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اچھا, ڈگری موجود نہیں ہے کسی کے پاس, یہ ڈگری ہے, کیا ڈگری کا ہونا ضروری ہے, ڈگری نہیں ہونا ضروری ہے کسی کامیابی کے پیچھے؟ سر میری جو سرچنگ ہے, ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. ڈگری کی ضرورت نہیں, کیونکہ انسان جو کام کرتا ہے وہ دل سے کرتا ہے, لیکن اگر علم نہیں ہوگا, اگر نالج نہیں ہوگی, تو اپنے آپ کو ایکسپوز کیسے کرے گا کسی کے سامنے؟ سر جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آئی ہیو نو ڈگری, بٹ الحمدللہ میں ڈفرینٹ پلیسز پہ جا کے ٹریننگ بھی دیتا ہوں, کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں. جو علم ہے وہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ اسکول یونیورسٹی سے جا کے حاصل کر سکتے ہیں. جو آپ کے مونیٹرز ہیں, ٹیچرز ہیں, آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ خود ریڈنگ کریں, خود ٹیچر بنے اپنے آپ کے. لازمی نہیں ہے کہ آپ جا کے ڈگری حاصل کریں گے جب جا کے آپ ایک کامیاب انسان بنیں گے, نہیں. آپ جو علم ہے نا, آپ روڈ پہ چلتے ہوئے بندے سے بھی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. آپ جب کریٹو اپنے اندر لے کے آئیں گے تو آپ کو ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے شخص بھی بہت کچھ سکھا کے جائے گا, بس میں چڑھتا ہوا بندہ بھی آپ کو بہت ساری چیزیں سکھا دے گا. جی, میثم رضا RM فاؤنڈیشن کے جنرل سیکریٹری ہیں. کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ بچوں میں اگر اسکلز ڈیولپمنٹ ہم کریٹ کریں, یا اسٹوڈنٹس میں یا ینگسٹرز کے اندر, تو وہ جو ایک بد انتظامی کا شکار ہیں, ڈی موٹیویٹڈ ہوئے ہیں, ڈسکریج ہوئے ہیں, تو وہ کریج ان میں کریٹ ہو سکتی ہے. آپ جو اسکلز دے رہے ہیں تھوڑا سا بتائیے اس بارے میں. دیکھیں, ہم تو 20+ اسکلز دے رہے ہیں اپنے سینٹرز کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, علم سے بھی وہ نہیں ہے کہ جو آپ یونیورسٹیز میں جا کے, کالجز میں جا کے آپ علم حاصل کریں گے اور آپ کو ڈگری مل جائے گی, وہ علم ہے. علم وہ بھی ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں کوئی ہنر ہے, میں جانتا ہوں کہ ہاں ایک موبائل ہے, اس کو میں کھول کے ریپیئر کیسے کر دوں گا, بند کیسے کر دوں گا, تو یہ بھی ایک علم کی فارم میں آتا ہے. بہت بڑا علم ہے. تو میں جانتا ہوں کہ ہاں لیپ ٹاپ کھولوں گا, بند کیسے کروں گا, مجھے وہ بھی علم آتا ہے. مجھے گرافک ڈیزائننگ کیا ہے وہ مجھے پتہ ہے, وہ بھی علم ہے.
تو ہم یہ والے علم دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم اسکلز دے رہے ہیں. ہم آپ آئیں میرے پاس موبائل ریپیئرنگ سیکھیں. ایسے میں اگر میسم بتاؤں, میں آنے فاؤنڈیشن کے اسکل پروگرام میں جاؤں گا اور جا کر بولوں گا مجھے آپ کورس سکھا دیں. کتنے دن کا کورس ہے آپ کا؟ جیسے آپ مجھے 3 مہینے میں بولیں گے موبائل ریپیئرنگ سکھانی ہے, آپ نے 3 مہینے میں موبائل ریپیئرنگ سیکھی. اب کمال کیا ہے, کمال یہ کہ ہم 3 مہینے موبائل ریپیئرنگ کے بعد چوتھے مہینے میں آپ کو جاب دے دیں گے. اچھا, آر ایم فاؤنڈیشن چوتھے مہینے میں پرماننٹ جاب آفر کر رہی ہوتی ہے اپنے ہر اسٹوڈنٹ کو. جو اسٹوڈنٹ کرنے والا جاب وہ آئے اور ہم سے جاب لے. اور اگر فری لانس کام کرنا چاہے, فری لانس کام کر لے تو ہمارے پاس اپ ورک پہ, ہمارے پاس فائبر پہ, ہمارے پاس فری لانسنگ سے پلیٹ فارم, اتنے پلیٹ فارم ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور ہمارے پاس اتنے کانٹیکٹ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس 1 منٹ میں کال آ رہی ہے کہ ہمیں 5 گرافک ڈیزائنر دے دو, ہمیں 5 آٹو کیڈ کے بندے دے دو, ہمیں 5 ای کامرس کے ورچوئل اسسٹنٹ دے دو. تو ہمارے پاس یہ آفرز صبح شام رات آ رہی ہوتی ہے, تو ہمارے بچوں کو آفر کر دیتے ہیں. ہم کورس اسٹارٹ نہیں کرتے, اس والے ہمارے آفرز ہوتی ہیں, تو ہم بچوں کو وہاں بھی جاب لگا دیتے ہیں. تو ابھی رجحان کس طرف ہے بچوں کا زیادہ, کس فیلڈ میں زیادہ رجحان ہے, اور آپ کے پاس فیلڈز کون کون سی ہیں؟ ہمارے پاس موبائل ریپیئرنگ ہے, ویب ڈیولپمنٹ ہے, ویب ڈیزائننگ ہے, گرافک ڈیزائننگ ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس ویڈیو ایڈیٹنگ ہے, آٹو کیڈ ہے, امیزون ورچوئل اسسٹنٹ ہے, اور ای کامرس ہے, دراز ہے, اس کے علاوہ امیزون ایف بی ہے, امیزون ایف بی ایم. یہ بہت ساری فیلڈ ہیں جو کہ دنیا میں مقبول ہے. اس وقت کیا اسکوپ پاکستان میں کس چیز کا, کراچی کی حد تک اگر بات کرتے ہیں تو کس چیز کا اسکوپ زیادہ ہے؟ کراچی کے حد تک اسکوپ دیکھیں, اسکوپ تو پھر میرے بھائی نے بہت بہترین بات کری تھی, جس میں آپ جو آپ کی فیلڈ ہے آپ اس میں اگر ایکسپرٹیز حاصل کر لیں گے تو اس کے لیے آپ کے اندر صرف پاکستان کے اپنے علاقے میں کام کریں گے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ اسکوپ مل جائے گا. بٹ دا مین تھنگ از دیٹ کہ ہمارے پاس اگر زیادہ دکھا جائے میجورٹی لوگ موبائل ریپیئرنگ کی طرف جاتے ہیں یا ای کامرس کی طرف جاتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پہلا بیچ ہم نکالتے ہیں اور پیچھے 10 بیچ ہمارے پاس ریڈی ہوتے ہیں کہ جو ہمارا فل ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں اسٹارٹ کرنے ہی کرنا ہے. تو میں تو لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ بھائی آپ ہمیں جگہ دیں, آپ ہمیں وہ چیز, آپ ہمیں جگہ دے دیں. آپ کے پاس مسجد ہے, آپ کسی مسجد کے ٹرسٹی ہیں, آپ ہمیں بولیں گے ہاں آپ ہمارے میں کورس اسٹارٹ کریں, ٹیچرس, مینجمنٹ, سب چیزیں مجھے پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے. تو ہمارے تو یہ ہم لوگ اس کی فیس وغیرہ بھی چارج کرتے ہیں؟ ہم کوئی فیس چارج نہیں کر رہے ہیں, ہم فری پڑھا رہے ہیں. ہم فاؤنڈیشن ہے نا, ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم تو لوگوں کو فری میں دیں گے اس کے. تو فنڈ وغیرہ کیسے ریز ہوتے ہیں؟ فنڈ وغیرہ دیکھیں, لوگ ہماری مدد کرتے ہیں. لوگ ہمیں, میں کسی بار جاؤں گا کہ بھائی مجھے میں اسکل دینا چاہ رہا ہوں, میں وہ دے رہا ہوں کہ جو اس وقت کراچی میں دے نہیں رہا کوئی. میں آپ کو 3 مہینے کے اندر, ہر 3 مہینے میں 6 سے 12 بچے جاب پہ لا کے دے رہا ہوں. سرٹیفکیٹ آپ دے رہے ہیں یا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, اور انشاءاللہ جلدی ہماری یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ سرٹیفائڈ ہمارا سرٹیفکیٹ ہو جائے گا تو دیٹ وڈ بی دی بیسٹ. ہم انشاءاللہ وہ بھی دینا شروع کر دیں گے. چلیں, آپ کے ساتھ بہت ساری دعائیں ہیں دونوں کے ساتھ. دونوں ماشاءاللہ ینگ ہیں, دونوں ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں اپنے کام سے, آپ اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کس طرح یوتھ جو ہے وہ اپنے ملک کی خدمت کر رہی ہے. اس وقت 2 نوجوان میرے ساتھ موجود ہیں, ایک ماشاءاللہ سے فاؤنڈیشن رن کر رہے ہیں اور ایک نے زندگی میں ہمت نہیں ہاری اور آگے بڑھتے ہوئے موٹیویشنل اسپیکر کا روپ ماشاءاللہ سے جو ہے وہ دھار لیا, اور آج مختلف یونیورسٹیز میں, اسکولز میں, کالجز میں جا کے بچوں کو, طالب علموں کو جو ہے وہ علم دے رہے ہیں. اصل میں بات ہے ہمت کی, جذبے کی, شوق کی. اصل میں سارا جو گیم ہے وہ آپ کے ذہن کی موٹیویشن کا ہے. جس دن آپ نے یہ سوچ لیا کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں, مجھے کوئی ہرانے والا نہیں ہے, بس سمجھ لیجئے کہ آپ کی جیت کا دن شروع ہو گیا. لیکن جس دن آپ نے اپنے ذہن میں یہ طے کر لیا کہ میں ہار گیا ہوں, تو یہ سوچ لیجئے کہ اب آپ کو ہارنے سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو آلویز بی کریجیس, بی in the progress that you can move in the society with the high scale. ناظرین, انہی کلمات کے ساتھ اپنے میزبان سید عمار بابر کو اجازت دیجئے. اس وقت کل تک کے لیے اللہ حافظ. اور نذرانہ نعت پیش کریں گی ایوان میں موجود انتہائی خوبصورت اور اچھے انداز میں نعت پیش کرنے والی طالبہ نیہا. دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. روک لیتی ہے آپ کی نسبت, روک لیتی ہے آپ کی نسبت, تیر جتنے چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت, تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے
لگائے گا. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں, ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں. گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر. آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی ہے, کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. اپنی اوقات صرف اتنی ہے, کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے, ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے, ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر. آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت, تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں.